الرحمن السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جیسے ایس پر حسب وعدہ میں حاضر ہو گئی ہوں دوبارہ آج پھر سے کہ میں نے کہا تھا ایک اور ناول ہم سٹارٹ کریں گے، ساتھ ہم نے ڈبل ناول پڑھا کرنے ہیں اگست میں۔ تو آئیے ہم آج ابھی دوسرا ناول اپنا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارا اگین عربی بیس پہ ہے۔ اور یہ لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ وہ دونوں کے ملتے رہیں، آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیوز ملتی رہیں، پریشانی نہ ہو۔ اور میں نے یہ چیز سوچی ہے کہ اب تو ڈبل ناول آ رہا ہے نا، تو آپ کو ایپیسوڈ کے لیے پرابلم نہ ہو، اس لیے میں ساتھ ساتھ ہی اس کی پلے لسٹ بنا دوں گی دونوں ناولز کی نا۔ یہ والا تو مجھے امید ہے کہ آج ہی شاید مک جائے گا اپنا۔ تے چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول مر جاواں مک جاواں، ریٹن بائی نبیلہ ابراجہ۔ ویسے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں جب سے اس کا میں کور وغیرہ ایڈٹ کر رہی تھی نا، تو مجھے نا وہ گانا یاد آئی جا رہا ہے۔ وہ گانا نہیں پرانا سا ہے، پتہ نہیں اب کس کا، وہ نہیں مجھے یاد، ویڈیو شیڈیو نہیں یاد، لیکن نا گانا یاد آ رہا ہے۔ مر جاواں مک جاواں مر جاواں، عشق میں دل کیا جاں بھی نام تیرے کر جاواں، مجھے وہ گانا بڑا یاد آ رہا ہے۔ چلو چھڈو گانے نو، اپنا ناول شروع کرنے۔ مر جاواں مک جاواں، ریٹن بائی نبیلہ ابراجہ۔ یہ آرمی بیسڈ ناول ہے، اور اس کے بعد یہ لو آفٹر میرج بیسڈ ناول ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول، کوشش ہوئے گی کہ آج پورا ہو جائے۔ لیٹ سٹارٹ۔ کرسی برآمدے میں بچھائے حوریہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کمرے کے اندر سے میوزک کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اسے فاخر کی شرارتی اور شوخ آواز بڑی پسند تھی، اور آج موسم کی رنگینی بھی تو عروج پر تھی۔ لنگے کنج رات میری تو نہ پوچھ دی بات میری، اس کے لب مدھم سروں میں گنگنا رہے تھے، دل میں کومل کومل سے جذبے بے اختیار انگڑائی لے کر بیدار ہو رہے تھے۔ سیما بھابی باورچی خانے میں پکوڑے تل رہی تھیں، رانی پاس بیٹھی باتیں بگاڑتے ہوئے پکوڑوں کے ساتھ پورا انصاف کر رہی تھی۔ حوریہ کی نگاہیں سیاہ گیٹ کے ساتھ بنی پودوں کی کیاری اور آئیوری کی بیل کے آس پاس بھٹک رہی تھی، اور اس کا حساس شاعرانہ ذہن معمول سے ہٹ کر سوچ رہا تھا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو بھابی اور رانی کی آوازیں باورچی خانے سے آ رہی تھیں، جبکہ حوریہ برآمدے میں بیٹھی کسی اور ہی جہان میں پہنچی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ حسب عادت تپ گیا، پہلے اندر جا کر ٹیپ بند کیا جو سوئچ بورڈ کے ساتھ منسلک تھا، اور پھر اس کے سر پر جا پہنچا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں سے دیکھنے لگی تو وہ اور بھی بھنا گیا۔ 2 ماہ سے زائد ہو گئے تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے، پر تم ابھی تک مہمان بنی ہوئی ہو، اپنے علاوہ تمہیں کسی کی فکر نہیں ہے۔ یہ شاہانہ انداز چھوڑو اور باورچی خانے میں جا کر بھابی کا ہاتھ بٹاؤ۔ سلمان جلتے لفظوں کی گولہ باری کر کے چلا گیا تو حوریہ پھر سے سوچوں میں ڈوب گئی۔ سلمان نے شادی کے بعد سے لے کر آج تک اسے طنزیہ انداز میں ہی مخاطب کیا تھا۔ حوریہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے خود بخود اس کے رویے میں درشتی آ جاتی، وہ نرمی اور خوش مزاجی یکسر غائب ہو جاتی جو اس کی شخصیت کا نمایاں حصہ تھی۔ حوریہ نے اس کے اندر جانے کے بعد ایک نظر اپنے زیب تن کے کپڑوں پر ڈالی۔ سیاہ اور کاسنی رنگ کے امتزاج کے سوٹ کی سلائی بڑی مہارت سے کی گئی تھی، جو اس کے متناسب اور چھریرے بدن پر خوب جچ رہا تھا۔ صبح سے وہ کتنی بار سلمان کے سامنے آئی تھی، مگر اس کی نگاہوں میں کوئی خاص جذبہ نہیں ابھرا تھا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ سلمان اس کے ساتھ موسم کو انجوائے کرے، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرے، اس کے ساتھ پیار بھری لڑائی کرے، روٹھے اور پھر مان جائے، مگر وائے حسرت! وہ شاعرانہ مزاج کی حامل خوبصورت موسم کی دیوانی شادی سے پہلے پپا کے گھر جب زندگی کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سلمان کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے گی۔ گزشتہ رات سے ہلکی بارش کا آغاز ہوا تھا، اور اب اس میں تیزی آ گئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد یہ پہلی بارش تھی، اور اب تو اس کی سحر انگیزی میں اور بھی اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ سلمان کل صبح ہی واپس آیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ 11 بجے سو کر اٹھی تو سلمان بڑی اماں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ روزانہ ناشتے سے فارغ ہو کر اماں کے پاس بیٹھ کر ان سے گپیں لگاتی اور ان کی جوانی کے قصے سنتی تھی۔ بڑی اماں اسے بہت پسند کرتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ معمول کے مطابق بڑی اماں کی طرف آئی تو دروازے پر اس کے قدم جم سے گئے۔ اندر سلمان بڑی اماں کی گود میں سر رکھے لیٹا لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ اس کے اندر خوشی اور سرمستی کی لہر اٹھی۔ السلام علیکم! اس نے اندر آ کر زور سے سلام کیا۔ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ سلمان شادی کے بعد پہلی بار آیا تھا۔ اسے گئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر اسے یہ دن صدیوں پر محیط لگ رہے تھے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، چہرے پر درشتی آ گئی۔ عام سے انداز میں اس کے سلام کا جواب دے کر وہ دوبارہ اماں سے باتیں کرنے لگا۔ سیما بھابی رانی کے ساتھ مل کر سلمان کی پسند کے کھانے بنا رہی تھی۔ سیما بھابی روزانہ صبح 6 بجے بیدار ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد ناشتہ بناتی، بعد میں رانی بھی اٹھ کر ان کا ہاتھ بٹاتی۔ کام والی آ کر صفائی ستھرائی کرتی۔ بڑی اماں سلمان کی دادی تھی، مشفق، مہربان اور ہمدرد۔ انہوں نے حوریہ اور رانی میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا تھا، تبھی تو حوریہ انہیں پسند کرتی تھی۔ وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آئی، پنک کلر کا سوٹ پہنا، ہونٹوں پر لپسٹک لگائی، آنکھیں اس کی
تھی ہی خوبصورت، بقول اس کی دوست زارا کہ تم ایک بار جسے غور سے دیکھ لو وہ ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں کی خوبصورتی پر ناز تھا، مگر اب اس کا مان و غرور کچھ تڑپنے لگا تھا۔ سلمان جانے کب کا آیا ہوا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کپڑے بدل کر دوبارہ باورچی خانے کی طرف آئی تو سیما بھابی نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ وہ جھینپ سی گئی اور خوامخواہ ہی ان کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ حوریہ، باہر آسمان پر بادل آ رہے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی، انہیں پتہ تھا وہ بارش کی دیوانی ہے، لگتا ہے آج کھل کر برسیں گے۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ کام والی چھوٹی لڑکی عذرا سلمان کا بیگ اٹھائے اندر جا رہی تھی۔ حوریہ نے بھابی کی چھیڑ چھاڑ کا جواب دیے بغیر سیدھے عذرا کی طرف دوڑ لگائی اور اس سے بیگ لے لیا۔ عذرا حیرت سے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ حوریہ اندر گئی، بیگ کھولا، سلمان کے کپڑے اور دیگر استعمال کی چیزیں نکالیں۔ وہ ابھی تک بڑی اماں کے پاس تھا، اسے غصہ آنے لگا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ چھوٹے چچا کی طرف چلا گیا۔ رات کے واپس آیا تو حوریہ نیند سے لڑتے لڑتے سو چکی تھی۔ رات کسی پہر اس کی آنکھ کنمن برستی بارش کی آواز سے کھلی۔ سلمان بے خبر سو رہا تھا۔ رات جس ہلکی ہلکی بارش کا آغاز ہوا، صبح اس میں تیزی آ گئی۔ سلمان معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھ کر سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حوریہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ 9:30 بجے کے قریب اٹھی تو باہر بادلوں کی وجہ سے اندھیرے کا سماں تھا۔ موسم خنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ باہر آئی تو سلمان کمرہ نشین ہو گیا۔ اس نے 3-4 بار بیڈ روم کا چکر لگایا لیکن وہ کروٹ بدلے آنکھیں موندے پڑا رہا۔ تھک ہار کر وہ اکیلی ہی کنبن برستی بارش سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پہلی بارش ہے یہ تیرے میرے پیار کی، پہلی خوشی ہے تو میری زندگی کی۔ اس کے لب گنگنا رہے تھے، اپنا آپ بھلا دینے کو جی چاہ رہا تھا۔ رانی، سیما بھابی اور سلمان تینوں آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ چٹنی پیسنے کے بعد رانی نے چائے کا پانی رکھا، پکوڑے پہلے ہی بن چکے تھے۔ حوریہ بھی ان کی طرف چلی آئی۔ رات سے خوب بارش ہو رہی ہے۔ بھابی نے اس کا پسندیدہ موضوع چھیڑا تو وہ غائب دماغی کے عالم میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سیاہ اور کاسنی امتزاج والی فٹنگ والی شرٹ میں اس کی اجلی رنگت اور بھی نکھر آئی تھی۔ نازک سی جوتی میں مقید اس کے پاؤں اضطراری انداز میں ہل رہے تھے۔ مجھے ذرا پسند نہیں ہے بارش، خوامخواہ کی گندگی اور کیچڑ، بس کمرے تک محدود ہو جاؤ۔ رانی نے ستوان ناک بڑے سٹائل سے چڑھائی تھی۔ حوریہ کو ذرا اچھا نہیں لگا۔ بھابی نے چٹنی اور پکوڑے اس کے سامنے رکھے مگر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ آئی۔ سلمان کو اس کی یہ حرکت سراسر بدتمیزی لگی۔ بھابی، بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان نہیں ہے وہ اس گھر میں۔ وہ تلخ ہو رہا تھا، البتہ رانی لا تعلقی سے پکوڑے کھاتی رہی۔ سر شام ہی حوریہ کو نیند آنے لگی، دل کو افسردگی نے جکڑ لیا۔ بارش کے ساتھ ہی بجلی جا چکی تھی، رانی کے اضافی کام بڑھ گئے تھے۔ عذرا آئی نہیں تھی جبکہ زینت کی طبیعت خراب تھی۔ حوریہ سر منہ لپیٹے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ سلمان نے کمبل کھینچا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ملجے سے اندھیرے میں وہ سلمان کو پہچان سکتی تھی جو غضبناک تیوریے سے گھور رہا تھا۔ یہ سونے کا وقت ہے، وہ کڑے لہجے میں بولا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، بارش میں بھیگتی رہی ہوں۔ وہ چاہنے کے باوجود کوئی سخت جواب نہ دے سکی تھی۔ تم کوئی بچی نہیں ہو جو اس طرح کے ایڈونچر کرتی پھرو۔ بھابی اور رانی صبح سے مصروف ہے، عذرا چلی گئی ہے، زینت کی طبیعت خراب ہے، تمہیں اپنے مشاغل سے فرصت نہیں جو کچھ نظر آئے۔ حوریہ کمبل میں دوبارہ ملفوف ہو چکی تھی۔ سلمان چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ باہر بادل گرج رہے تھے۔ وہ بظاہر آنکھیں بند کیے اسی کی طرف متوجہ تھی۔ وہ باہر نکلا تو حوریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں آسمان پر کالے بادل ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے۔ ان کی شرارتیں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ رانی نہ جانے کب آ کر اس کے کمرے میں موم بتی جلا کر رکھ گئی تھی مگر کھلی ہوئی کھڑکی سے آتی خنک ہوا موم بتی بجھا چکی تھی۔ سلمان کافی دیر بعد سونے کے لیے آیا تو حوریہ کی لاپرواہی سے اسے ایک بار پھر تاؤ آیا۔ کھلی کھڑکی کے راستے سرد ہوا پورے کمرے میں ناچتی پھر رہی تھی اور وہ سو رہی تھی۔ سارا ماحول بے حد ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ سلمان نے کھڑکی بند کی تو سارا منظر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنا سگریٹ لائٹر نکال کر موم بتی دوبارہ جلائی۔ وہ کپڑے بدل کر نیم دراز ہوا تو حوریہ کے محو خواب وجود میں خفیف سی حرکت ہوئی۔ سلمان کی پشت تھی اس کے سامنے جہاں کندھے سے ذرا نیچے ہک کی شکل میں کسی پرانی چوٹ کا نشان ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ حوریہ کا کئی بار کتنی شدت سے جی چاہا کہ اسے اس نشان کے بارے میں پوچھے پھر اسے ہاتھ سے چھو کر دیکھے۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی پر بارش اور ماحول کی جادوگری اس کوشش کو ناکام کرنے لگی۔ ان دونوں سے بھی بڑا جادوگر اس سمے اس سے ذرا سا ہی تو دور تھا، اتنا کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی تھی۔ وہ دل و جاں ہار کر ہی تو یہاں تک آئی تھی۔ آگ لگی تو راکھ ہوئے، بن ہنسی بنجارا میں، کیسی انوکھی جنگ ہوئی، جیتا میں اور ہارا میں، اس کی باتیں پتھر سی اور شیشہ بے چارہ میں، پہلے بھیگی پلکیں میری، بھیگ گیا پھر سارا میں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، جانے اس کے جی میں کیا سمائی کہ اٹھ کر دونوں کھڑکیوں کے پٹ وا کر دیے۔ منجلی ہوا چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ سلمان جاگ رہا تھا۔ موم بتی پھر بجھ گئی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اس کا لہجہ آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بے آواز آنسو چہرہ بھگوتے رہے۔ پھر رات کے جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح بڑی نکھری سی تھی۔ سلمان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو گیا کیونکہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ حوریہ خلاف توقع جلدی بیدار ہوگی۔ وال کلاک سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ سوئے ہوئے سلمان پر ٹک گئی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے مغرور لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے، گندمی رنگت، مضبوط ہاتھ پاؤں، فوجی سٹائل میں کٹے بال، پرکشش نقوش اور مردانہ رخت کی
جو اس کے ہر انداز سے جھلکتی تھی۔ ہم فوجی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ حوریہ کو اس کی کہی بات یاد آئی تو تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ اس میں کیا شک ہے، تم واقعی سخت ہو۔ تمہارا دل سخت ہے، تمہارے جذبات پتھر ہیں۔ اس نے سوچا۔ سلمان نے سوتے ہوئے کروٹ لی تو حوریہ نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بیڈ پر ہاتھ مارا، جو آدھا تکیے کے نیچے اور آدھا سلمان کے کندھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل دوپٹہ آدھا ہی کھینچا تھا کہ سلمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خمارآلود لہجے میں بولا، سونے کیوں نہیں دیتی ہو؟ لہجہ حیرت انگیز طور پر نرم تھا۔ وہ خاموشی سے چپل پہن کر باہر آ گئی۔ بارش تھمنے اور دھوپ نکلنے کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے کپ کپی سی آ گئی۔ سیما بھابی باورچی خانے میں تھی، زینت اور عذرا صفائی کر رہی تھی۔ رانی اندر کسی کمرے میں تھی۔ اس کے سسر نیاز احمد بیٹھک میں کسی دوست کے ساتھ مصروف تھے، جو کافی عرصے بعد ان کی حویلی میں ان سے ملنے آئے تھے۔ وہ چائے کے ہلکے ہلکے سپ لے رہی تھی۔ سیما بھابی پیڑھی پر بیٹھی سبزی کاٹنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ سلمان اچانک ہی اندر آیا تھا۔ بھابی ناشتہ وہ کرسی اس کے مقابل رکھ کر بیٹھ چکا تھا، نہایا دھویا خوشبو میں بسا۔ چائے جیسے حوریہ کے حلق میں پھنسنے لگی۔ تم بھی بھابی کے ساتھ کام وام کروایا کرو۔ ارے چھوڑو، ابھی دن ہی کتنے ہوئے، ساری عمر کام کرنا ہے۔ عذرا اور زینت بھی تو ہوتی ہیں، میں کون سا اکیلی کرتی ہوں، پھر رانی بھی ہے۔ وہ بڑی سہولت سے بولی تھی، پر نہ جانے کیوں حوریہ کو سیما بھابی کے لہجے میں نمی سی محسوس ہوئی۔ اور تم کیوں کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ خواہ اسے ڈانٹتے ہو؟ بیٹ مین ہے تمہارے پاس، پھر کیا مشکل ہے؟ بھابی نے اس کی طرفداری کی تو سلمان ہنسنے لگا۔ میری والدہ مرحومہ کہتی تھی، جو عورت گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتی، اس کے گھر اور رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور پھر جو عورت شوہر کی پسند ناپسند کا خیال نہ رکھے، وہ بڑی جلد ہی دل سے اتر جاتی ہے۔ آخری جملہ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلمان نے ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ حوریہ کو چائے پینا مشکل لگنے لگا۔ آدھا کپ جوں کا تو چھوڑ کر وہ اٹھ گئی۔ بھلا کون کہہ سکتا تھا کہ اس کی شادی کو 2 ماہ ہوئے ہیں، فقط 2 ماہ! اور سلمان کا رویہ پرجوش شوہر کی بجائے سخت دل ناسے کا تھا، بلکہ ناسے کی بجائے اسے کٹھور دل دشمن کہنا زیادہ بہتر تھا۔ وہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، صرف 1.5 سال پہلے وہ بے فکر شوخ و شرارتی سی حوریہ احسان تھی۔ احسان احمد نوکری کے سلسلے میں شہر منتقل ہو گئے تھے۔ ان سب بہن بھائیوں نے شہر کے کھلے ڈلے ماحول میں پرورش پائی۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں بھی خاندان سے باہر طے پائی تھیں۔ ان کے اکثر رشتہ دار ابھی تک اپنے آبائی گاؤں میں ہی مقیم تھے۔ شہر میں رہنے بسنے کی وجہ سے وہ باقی رشتہ داروں سے قدرے کٹ سے گئے۔ اب شادی بیاہ یا فوتگی پہ ہی ملنا ہوتا۔ سلمان حوریہ کی تائزاد کا رشتہ دار تھا، گل کی خالہ کا بیٹا۔ حوریہ کی گل سے دوستی تھی، اس لیے جب اس کی شادی کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی اور شادی سے ہفتہ بھر پہلے ہی تایا کی حویلی نما گھر پہنچ گئی۔ کالج سے فراغت تھی، سو اس کے تو مزے آئے ہوئے تھے۔ فطری طور پر وہ لاپرواہ اور من موجی قسم کی لڑکی تھی، ایک ایک پل سے خوشی کشید کرنے والی۔ گل کی شادی اپنے خالہ زاد سے ہو رہی تھی۔ اس کی بات 5 سال سے چھوٹی خالہ کے بیٹے اسلم سے طے تھی۔ حوریہ صرف ایک بار اسلم سے ملی تھی، 2 سال پہلے جب وہ چھوٹے چچا کی بیٹی کی شادی میں آئی تھی تو اسے گل کے منگیتر کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اسلم کو دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا، کہاں گل اتنی خوبصورت نازک سی اور کہاں اسلم اس سے 15 سال بڑا واجبی سی شکل و صورت کا۔ اس نے مما اور بھابھیوں کے سامنے برملا اسلم بھائی کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ بڑے بھائی حمزہ اسے گاؤں چھوڑ گئے تھے، حویلی میں رونقیں اتری ہوئی تھیں، وہ جی بھر کے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج مہندی لے کر اسلم بھائی کی طرف جانا تھا، اس نے تو بطور خاص مہندی کا جوڑا سلوایا تھا، پیلے اور سبز کنٹراسٹ کا سوٹ اس پہ خوب اٹھ رہا تھا۔ بے فکرہ رنگ و روپ بہت سے منچلوں کا دل دھڑکا گیا۔ بھابھی اور بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کی خوشی 2 چند ہوگی، کیونکہ چھوٹی بھابھی سے اس کی خوب بنتی تھی۔ وسیع صحن میں مہندی کی رسم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس اسلم بھائی کا گندمی رنگ اور بھی سانولا لگ رہا تھا۔ اسے جانے کیوں ایک دم گل کی قسمت پھوٹنے پر یقین سا آ گیا۔ بھابھی، آپ نے گل کے شوہر کو دیکھا؟ کتنا فضول سا ہے، ہماری گل کتنی رومانٹک سی ہے، اور یہ اسلم بھائی تو ایویں سے لگ رہے ہیں، کمال ہے، آرمی میں ایسے آفیسرز بھی ہیں، میں تو کبھی کسی آرمی آفیسر سے شادی نہ کروں، ٹھوس اور بور ہوتے ہیں جیسے یہ اسلم بھائی ہیں۔ وہ کہتے کہتے مڑی اور پھر ٹھٹک گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، حوریہ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ سامنے والے کے تیور بڑے سخت تھے، نگاہیں سرد اور کاٹدار۔ اس سے پھریری سی آ گئی۔ وہ راستے میں کھڑی تھی، بھابھی نے اسے ٹوکا دیا تو وہ فوراً ایک طرف ہو گئی۔ سارا وقت وہ نگاہیں اسے ڈسٹرب کرتی رہی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، حوریہ اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتی تھی، جانے اس کا کیا تاثر بنتا۔ کس طرح گھور رہا تھا جیسے برسوں پرانی دشمنی ہو۔ پھر مہندی کی رسم کے دوران وہ سارا وقت اسلم بھائی کے ساتھ ساتھ رہا۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور مانی خیز ہنسی بتا رہی تھی کہ وہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رات گئے وہ سب واپس آئے تو نیند حوریہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانے کون ہے اسلم بھائی اور گل کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، وہ سوچتی رہی، الجھتی رہی۔ دوسرے دن کوئی فنکشن نہیں تھا، اگلے روز لڑکے والوں کو مہندی لے کر آنا تھا۔ گل کی مہندی میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ حوریہ دونوں ہاتھوں میں گیلی مہندی کے گولے بنا کر مہمانوں پہ پھینک رہی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق وہ سب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ گل کے دیور عاطف کے منہ پر مہندی کی گولا لگا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کا دوسرا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پل بھر میں سلمان کا سفید کلف لگا کرتا داغدار ہو گیا۔ وہ تو فوراً برداشت کھو بیٹھا۔ اصل غصہ کو تو کل کا تھا جب وہ حسینہ اسلم بھائی کے بارے میں اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ اسلم بھائی سے اسے بے پناہ لگاؤ تھا۔
कल इसने बमुश्किल ज़ब्त किया था, पर आज बदला चुकाने का सुनहरी मौका था। इसने हुरिया को खूब खरी खरी सुनाई। अपनी उम्र देखें और हरकतों पर गौर करें। वो उखड़े हुए लहजे में इससे मुखातिब था। आंखों से हंस पे आदत शोले लपक रहे थे। सबके सामने इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर इसे रोना आ गया। वो तेज़ी से वहाँ से निकली थी। गुल की खालाजाद बहनें इसे रोकती रहेगी, पर इसने ना रुकना था, ना रुकी। ये था सलमान के साथ इसका पहला तारुफ। वो असलम और गुल का कज़न था। असलम भाई के साथ उम्र के तफावत के बावजूद वो इसकी दोस्ती की वजह जान चुकी थी। असलम भाई और सलमान आर्मी ऑफिसर्स थे। गुल की बारात पे वो चुप चुप सी थी। वलीमे पर वो जाना तो नहीं चाह रही थी, पर बेदिली से तैयार हो ही गई। आज तो गुल की छवि निराली थी। वो कल से बढ़कर आज हसीन लग रही थी। शर्मगी मुस्कुराहट और झुकी झुकी पलकें नज़रें बता रही थी कि वो खुश है। 2 बजे के करीब खाने का शोर उठा तो इसने माजरत कर ली। इसे बिल्कुल भूख नहीं थी। गुल को खाने के लिए अंदर ले जाया गया तो वो वहाँ अकेली रह गई। अभी वहाँ से उठने का सोच रही थी कि सलमान इसके सामने आ रुका। वही सच चुपती हुई नजरें थी। गुल भाभी से पूछकर अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि वो खुश हैं या नहीं। हम नहीं चाहते कि आप इनके बारे में ये मलाल लेकर जाएं कि इनकी किस्मत फूट गई है। इसे पता था कि वो इसे चिढ़ा रहा है। इसने मंजर से हट जाने में ही आफियत जानी। फिर चौथी और मकलावे की रस्म में कई बार सलमान से इसका सामना हुआ। हर बार इसकी निगाहों में हुरिया को अपने लिए तमस्कर और सर्द मोहरी नजर आई। हालांकि बाकी घर वालों से इसका रवैया बहुत मुहज़्ज़बाना था। इसने दबे लफ्ज़ों में गुल से अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। आपके यहाँ मेहमानों से ये सलूक किया जाता है? तुम सलमान के मिजाज से वाकिफ़ नहीं हो। वो कदरे सख्त मिजाज का है। इसकी मौजूदगी में दूसरे लड़के लड़कियाँ भी हद से बाहर नहीं होते। तुम्हारा इसके साथ इस तरह करना भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। मगर फिर भी इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन अकेले में इसे बहुत रोना आया। सलमान ने कैसी इज़्ज़त अफजाई की थी, कैसा सख्त लहजा था इसका कि दूबदू जवाब देने वाली हुरिया भी दबक गई थी। वो बेनाम सी उदासी और बेकली लेकर वापस आ गई, जिसका बज़ाहिर कोई जवाब नहीं था। घर वालों ने भी बहुत जल्द इसकी कैफियत नोट कर ली। इसने थकन का बहाना करके इन्हें मुतमिन करने की कोशिश की थी। फिर कुछ दिन बाद बीए का रिज़ल्ट आउट हुआ तो इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का फ़ैसला कर लिया। इस रोज़ वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो गैर मुतवक्के तौर पर इसके ताया और ताई सलमान के वालिद गुल और असलम भाई इनके घर पर मौजूद थे। इनकी आमद इसके लिए अचंभे का बाइस थी। इसने खुश दिली से फ़र्दन सबसे हाल अहवाल दरियाफ़्त किया। गुल शरारती नज़रों से उसे देख रही थी। हुरिया इसे अपने कमरे में ले आई। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। आखिर मुझे भी तो पता चले कि ये सब क्या है। वो गुल को मशकूक नज़रों से देख रही थी। इसने कुछ देर सताने के बाद उगल ही दिया। दरअसल खालू और हम सब तुम्हारे लिए कैप्टन सलमान का प्रपोज़ल लाए हैं। अगर बम इसके सर पर फटता तो शायद इसे इतनी हैरत ना होती। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सर्द काटदार निगाहों के मालिक अक्खड़ और बेनियाज से सलमान का प्रपोज़ल इसके लिए आया। गुल बता रही थी कि खुद सलमान ने इसकी ख्वाहिश का इजहार किया है। हैरत दर हैरत का एक सिलसिला था जो किसी तरह ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। इसे बस यही याद था कि सलमान ने इसके लिए खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। शादी में होने वाली बस मस्की के अलावा सलमान हर लिहाज से इसे मौजू लग रहा था। मज़े की बात यह थी कि अपनी तमाम तर सख्त मिजाजी समेत वो इसे अच्छा भी तो लगा था। जाने क्यों। गांव से आने के बाद जब वो इसके बारे में सोचती थी तो एक बेनाम सा दर्द भी जाग उठता। इसे लग रहा था जैसे वो इसकी भी दरीना ख्वाहिश थी। इसने लाख खुद को समझाया था, ज़िद्दी जज्बे को थपक थपक कर सुलाया था और अपने तय ये समझती रही कि वो कामयाब हो गई है, पर आज सब कुछ ही गलत साबित हो गया। वो बेपनाह खुश थी कि ऊपर वाले ने किसी तरह इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। घर वालों ने सोचने की मोहलत मांगी। एहसान अहमद ने अपने तौर पर सलमान के बारे में छानबीन करवाई। ख़ानदान अच्छा था, पढ़े लिखे लोग थे, फैमिली भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सलमान से बड़ा एक और भाई और इसकी एक छोटी बहन थी। वालदा हयात नहीं थी। गांव में इनका वसी और अराजी थी। नौकर चाकर थे। हवेली नुमा घर था। सलमान शौक के तहत नौकरी कर रहा था, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी। हुरिया की मम्मा के नज़दीक सिर्फ एक बात तजब्ज़ब का बाइस थी कि सलमान के ख़ानदान में औरतें घरेलू अमूर ज़्यादातर खुद सर अंजाम देती हैं। खुद इसकी मम्मा जहेज़ में 2 नौकरानियाँ साथ लाई थी। शौहर भी वाला और शेदा थे। एहसान अहमद ने बीवी के सारे एतराज़ मुस्तरद कर दिए। इनके नज़दीक इन मामूली बातों की चंदा अहमियत नहीं थी। फिर हुरिया ने कौन सा शादी के बाद गाँव में रहना था। सलमान पिंडी में जॉब कर रहा था। ज़ाहिर है इसे अपने साथ ही रखता। मंगनी की रस्म धूमधाम से अंजाम पाई। वो बहुत खुश थी। सबकी छेड़छाड़ भी अच्छी लग रही थी। दिल चाह रहा था कि सलमान से ढेरों बातें करे। गुल से इसने सलमान का सेल नंबर भी ले लिया, लेकिन अब बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके साबका रवैये के पेश नज़र इसे डर भी लग रहा था कि शायद वो फ़ोन करे तो सलमान इसे डांट दे। नाचार वो दिल महसूस कर रह गई। साथ ये इत्मीनान भी था कि अब वो इसी का है। मंगनी और शादी के दरमियान का वक्फा इसे दुनिया का सबसे हसीन वक्त लगा। इस वक्त तो इसकी खुशी की इंतहा हो गई जब रानी के निकाह के मौके पर इसके होने वाले ससुर और सलमान के वालिद ने इसे बतौर ख़ास आने की ताकीद की। हुरिया के घराने में शादी से पहले होने वाली ससुराल जाना कुछ ऐसा भी मायूब तस्वुर नहीं किया जाता था। वो बड़ा दिल लगाकर तैयार हुई। इसकी सबसे बेहतरीन दोस्त सामिया भी इसके साथ थी। मगर सलमान के घर जाकर वो परेशान हो गई जब इसने हर औरत को अपनी तरफ देखते पाया। दबे दबे लहजे में सरगोशियाँ भी हो रही थी कि किसी दीदा हवाई लड़की है, शादी में इतना कम अरसा रह गया और मज़े से ससुराल आ गई। माँ को भी परवाह नहीं, बेटी की तरबियत ही ऐसी की है।
سلمان کی چھوٹی چچی نے جلے بھنے انداز میں تبصرہ کیا جو سلمان کی سماعتوں تک مزید اضافوں کے ساتھ پہنچا۔ کچھ اسی سے ملتے جلتے تبصرے کچھ اور بزرگ خواتین کے بھی تھے۔ سلمان کی نگاہوں میں سرد سی کیفیت بدستور موجود تھی جس نے اسے نئے سرے سے اذیت میں مبتلا کر دیا۔ ایک بے نام سا درد لیے وہ وہاں سے لوٹی تھی۔ سلمان صاحب ویسے نا میرے کو تو سونے لینیاں چنگیاں اگر تو یار دیکھو اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کون ہوتا یار بندہ کو نہیں پسند انہیں کہہ دیتا، انہیں کوئی فیر مار دیتا سی تیرے اسلم بھائی نو کہ جڑا تینوں اگ لگی ہے نہیں پہلے وہ اتنی تو نے چبلے ماری شادی پہ، اور اب اگر شادی کر بھی رہا تو پھر بھی تیریاں سرد نظر نہیں جا رہی ہیں۔ تے نہ کردہ بیاہ تینوں کسی نے پرپوزل دیتا سی آ کے، خود ہی تو مر رہے ہیں اس سے شادی کرنے کے لیے۔ اچھا وہ پوری طرح فلم کے رومانوی منظر میں کھوئی بھی تھی۔ ہر 15-20 منٹ بعد ایک سنگین اور رنگین قسم کا گانا آ جاتا ہے۔ اس کا ارتکاز قابل دید تھا۔ بڑی بھابھی دو بار جھانک کر جا چکی تھی پر مجال ہے جس نے نوٹس لیا ہو۔ ویسے تو 2 سالہ ٹیپو بھی اس کی جان اٹکی رہتی تھی، پر جب سے فلم شروع ہوئی تھی وہ اس سے تقریباً بے نیاز ہو چکی تھی۔ بیچارہ ٹیپو اپنی اکلوتی پھپھو کی توجہ نہ پا کر رونے لگا۔ فلم جوں اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے اشتیاق میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فلم ختم ہوئی تو وہ صوفے پر ہی کشن سر کے نیچے رکھے دراز ہو گئی۔ ٹیپو پاؤں چلتا اس تک پہنچ گیا۔ حوریہ نے اسے بازوں میں بھر کر چٹاچٹ اس کے گال سرخ کر ڈالے تو وہ پھر بسورنے لگا۔ وہ اسے اٹھائے باہر آ گئی۔ ماسی عصمت باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ مسالہ بھوننے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو بھی بیدار کر دیا۔ کھانا پکنے میں بھی دیر تھی اس لیے اس نے فریج سے صحت مند سا سیب نکال لیا اور چھری سے کاٹ کر ایک ٹکڑا ٹیپو کو بھی تھمایا۔ وہ سیب اور کھلونے کے ساتھ مگن ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی دوست سامیہ کا فون آیا۔ وہ سوشیالوجی کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا رکھے خوش کتابوں میں، نیری درد سر، پڑھ کے رنگ و روپ برباد کیے جاؤ۔ تنگ آ کر اس نے فون ہی بند کر دیا۔ چھوٹی بھابھی کی پکار پر اس نے ایک نظر اپنے حلیے پہ ڈالی۔ جدید فیشن کے کپڑوں میں ملبوس اسکارف گردن میں ڈالے وہ بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر اس کے قدم ایک ثانیہ کے لیے رک گئے تھے۔ اندر سلمان آرمی یونیفارم میں ملبوس ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ حوریہ نے سلام کیا تو اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ مما سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ حوریہ کو یہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، پھر موسم بھی بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ کالے کالے بادل آسمان پر جمع ہو کر برسنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلمان دفتری کام کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ حمزہ بھائی نے دیکھا تو اصرار کر کے گھر لے آئے۔ منگنی کے بعد وہ دوسری بار آیا تھا۔ سلمان کے لاکھ کوشش کے باوجود مما نے اسے جانے نہیں دیا کہ اس خراب موسم میں اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ ویکینڈ تھا اور اسے گاؤں جانا تھا۔ اب وہ یہاں بیٹھا اس وقت کو کوس رہا تھا جب حمزہ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس کے لیے گیسٹ روم کھلوایا گیا۔ رات ہو چکی تھی، بارش بدستور جاری تھی۔ حمزہ اور اظہر اس کے پاس سے اٹھے تو وہ شاور لینے باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو حوریہ صوفے پر بیٹھی میگزین کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ کی خیریت پوچھ لوں، وہ مسکرا کر بولی۔ سلمان تولیے سے خشک کرتا باتھ روم سے باہر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ بستر پر رکھی اپنی شرٹ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت لائٹ چلی گئی۔ میں دیکھتی ہوں موم بتی اور ماچس دراز میں ہوگی۔ وہ اٹھی اور اندازے سے ٹٹول کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ راستے میں سلمان کا چٹان سا وجود حائل تھا۔ جانے کیا ہوا، اس کا پاؤں دوپٹے میں الجھا تھا۔ وہ اپنی جھونک میں اس سے ٹکرائی تھی۔ اس تصادم کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ یکدم پیچھے بچھے ڈبل بیڈ پر گرا۔ حوریہ نے گرنے سے بچنے کے لیے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ نتیجتاً وہ اس کے اوپر تقریباً اودھی ہو گئی تھی۔ عین اسی وقت لائٹ آ گئی۔ بس وہ لمحوں کی جادوگری تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ وہ ابھی تک اس کی سانسوں کی مہک اپنی گردن کے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ بارش کی ٹپا ٹپ وسیع صحن میں جلترنگ بجا رہی تھی اور کچھ ایسا ہی جلترنگ حوریہ کے دل میں بھی بج رہا تھا۔ تم کسی آرمی آفیسر سے کبھی بھی شادی نہ کرو، بور اور ٹھوس ہوتے ہیں، مگر دیکھ لو تمہاری شادی آرمی آفیسر سے ہی ہو ہی گئی۔ شادی کے بعد سلمان نے سب سے پہلا جملہ اس سے یہی کہا تھا۔ ایک بار حوریہ نے گل سے کہا تھا کہ وہ گاؤں میں سکون سے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ سلمان نے بھی سن لیا تھا، سو بڑے بے نیازانہ انداز میں کہا، میں ٹھہرا ٹھوس اور بور بندہ، میرے ساتھ تم کہاں خوش رہو گی، ادھر گاؤں میں مزے کرو۔ نئی زندگی کی اس شروعات پر حوریہ کو بہت رونا آیا، پر سلمان نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ حوریہ کے پاس ہوتا تو یوں لگتا جیسے کسی ناگوار بوجھ کو سر سے اتار رہا ہے۔ بس روٹین کی زندگی تھی۔ شادی کے بعد سلسلے میں لی گئی چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ پنڈی واپس چلا گیا۔ حوریہ نازک احساسات کی مالک تھی۔ اسے شدید ٹھیس لگی پر جھیل گئی۔ ہاں دل کبھی کبھی سوچنے پر مجبور کر دیتا کہ آخر کیا بات ہے جو سلمان اس سے امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ان تمام باتوں کو گھر والوں سے پوشیدہ ہی رکھا۔ مما نے اسے کہا تو سلمان کے ساتھ رہو، اس نے بڑی سہولت سے بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ مما ابھی میں کچھ عرصہ گاؤں کے خالص فضا اور ماحول میں گزارنا چاہتی ہوں، زندگی پڑی ہے سلمان کے ساتھ رہنے کے لیے۔ مما اس کی بات سے اختلاف کے باوجود کچھ بول نہ سکی۔ سیما بھابھی کی جھکی جھکی اداس نگاہوں نے اسے کئی بار کچھ پوچھنے پر مجبور کیا، لیکن ہر بار وہ خود کو روک لیتی۔ ان کے شوہر کے بارے میں شادی سے پہلے اس نے یہی سنا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ میں ہے، پر اب تک جبکہ اسے سسرال آئے 4 ماہ گزر چکے تھے، ایک بار بھی ان کا فون نہیں آیا۔ گھر میں اس کا ذکر تک نہیں کیا ہوتا تھا اور یہی بات اسے الجھن میں ڈالتی تھی۔ سیما بھابھی اپنی گلابی رنگت اور گلافی آنکھوں سمیت تیکھے تیکھے نقوش لیے سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ حوریہ کو حیرت ہوتی کہ وہ اپنے حلیت سے بالکل لاپرواہ رہتی ہے۔ سیما بھابھی سارا دن گھر کے کاموں میں مگن نظر آتی، حالانکہ زینت اور عذرا بھی تھیں، مگر ان کے ساتھ وہ خود بھی لگی رہتی۔ حوریہ کو بھی ابھی تک انہوں نے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔
वो भी मुतमिन हो गई थी, इससे कोई रोक टोक नहीं थी। नंद बहनों जैसी थी। सीमा भाभी और ससुर का वजूद बेज़रर था। सास थी ही नहीं, अगर इसे शिकायत थी तो सलमान से, जिसने अव्वल रोज़ से अजनबियों वाला रवैया अपनाया हुआ था। इसे गए 1.5 माह से ज़ायद हो गया था, पर इसने एक बार भी हुरिया के सेल फ़ोन पर कॉल नहीं की थी और ना SMS। खुद इसने फ़ोन किया तो हस्बे आदत उखड़े उखड़े अंदाज में बात करके फ़ोन बंद कर दिया। आज रात इसका शिद्दत से जी चाह रहा था कि सलमान से बात करे। रात के 10:30 बज चुके थे जब इसने धड़कते दिल के साथ नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। इसने दूसरी दफ़ा मिलाया, तीसरी बार फिर यही हाल हुआ। 5वीं बार जवाब मिला नंबर बिज़ी है, और फिर पूरा 1.5 घंटा सलमान का नंबर मसरूफ़ रहा तो इसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। इसने गुस्से से सेल फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया और तकिए में मुँह छुपाकर खूब रोई। सुबह हुई तो इसने मम्मा की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया। ड्राइवर इसे छोड़ आया। इसे मम्मा की तरफ आए दूसरा रोज़ था जब रानी का फ़ोन आया कि सलमान घर आया हुआ है। वो दिल ही दिल में झंझलाई। मैं क्या करूँ, नवाब साहब आए हुए हैं तो इनकी नाज़बरदारियाँ करूँ। पता नहीं कौन सा संग दिल लम्हा था जब ये शख्स मेरी सोचों पर काबिज़ हुआ था। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद ये सब होना तो मैं कभी भी इससे शादी ना करती। मैं नहीं चाहूँगी, मेरी बला से आया तो आया रहे। वो पक्का फ़ैसला कर चुकी थी। सुबह सीमा भाभी का फ़ोन आया था। हस्बे आदत वो धीमे लहजे में बोल रही थी, सलमान की तबीयत ख़राब है हुरी। इनके बताने की देर थी कि इसका दिल कतरा कतरा पिघलने लगा। ओ गॉड, वो बीमार है और मुझे पता ही नहीं। इसने इसी वक्त जाने की तैयारी की। शाम से पहले पहले वो हवेली पहुंच चुकी थी। सलमान हशाश पिशाश नजर आया। तबीयत खराबी का कोई भी अलामत इसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो नए हेयर स्टाइल के साथ पहले से ज़्यादा स्मार्ट और जाजिब लग रहा था। हुरिया ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। सीमा भाभी ने इसे मानी खेज निगाहों से देखा तो वो सारी शरारत जान गई। कसम से तुम्हें ना पाकर इतना परेशान था कि हद नहीं। मुझसे इसकी अफसरदगी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए झूठ बोला। गुस्सा आने के बावजूद हुरिया ने जाहिर नहीं किया। अजरा इसका बैग अंदर ले गई। इसे सख्त प्यास लग रही थी। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर इसने वहीं खड़े होकर पीना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो बोतल वापस रखती, सलमान इसे बोतल वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाए खड़ा था। पानी दो। शुक्र है कि इसे बरवकत अक्ल आई। इसने दूसरी बोतल से पानी ग्लास में अंडेल कर सलमान को दिया। इस दौरान वो बड़े गौर से इसका जायज़ा लेता रहा। मौसम की मुनासबत से लॉन के नफीस से सूट में मलबूस खुले बालों के साथ वो सीधी दिल में उतर रही थी। इसने एक बार भी नहीं पूछा कि कैसी हो, मुझे मिस किया या नहीं। वो पूरे 2 माह के बाद वापस आया था और इसी तरह अखड़ा अखड़ा सा था। अब इसे सीमा भाभी पर गुस्सा आने लगा कि क्यों इसके कहने पर वापस आ गई। ऐसी होती है अफसरदा कैफियत। एक बार भी सूखे मुँह नहीं पूछा कि कैसी हो, किस हाल में हो। फिर इसे तो खाना भी नहीं खाया गया, जबकि सलमान ने खूब डकर खाया। भाभी ने तमाम बर्तन समेटे। हुरिया ने मदद करवाना चाहिए तो सहूलत से मना कर दिया। इतने दिनों के बाद आया सलमान, तुम जाओ इसके पास, रात काफ़ी हो गई है। इनके नाना करने के बावजूद वो किचन का फैलावा समेटने तक इनके साथ ही रही और छोटे छोटे काम भी करवाती रही। भाभी ने अपना काम ख़त्म करने के बाद अजरा से दूध गर्म करवाया। अजरा इस दौरान धुले बर्तन रख चुकी थी। सब कामों के बाद अजरा ने भी वापसी की राह ली। सीमा भाभी पहले सोने के इरादे से जा चुकी थी। वो 10-15 मिनट बेमकसद इधर उधर घूमती रही। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बरामदे और मर्दान खाने की लाइट चल रही थी। अपने कमरे तक जाना पुल सिरात से गुजरने के मुतरादिफ लग रहा था। सलमान जूतों समेत बिस्तर पर दराज था। हट सुनकर ज़रा सा रुख मोड़ा। वो चेहरे पर से ही खफा खफा नज़र आ रही थी। ज़रा मेरे शूज़ तो उतार दो। इसे देखते ही हुक्म हुआ, चलो तेरे हाथ टूटे हुए तो आप नहीं उतार सकता। चवल जिया। क्या? इसे अजहद हैरत हुई थी। मैंने कहा मेरे जूते उतार दो। यार इधर भी कोई आर्मी वाले बंदे की कोई गल है? फौजी दी कमीना जिया। अब की बार वो सख्ती से बोला तो हुरिया ने अमल दरामद में देर नहीं लगाई। जूते उतार कर वो हटने लगी थी कि सलमान ने इसकी कलाई पकड़ ली। हुरिया का दिल बेताल हुआ, चेहरा सुर्ख हो गया। आखिरकार मोहतरम को मेरा ख्याल आ ही गया। वो नाज़ा सी होगी। सलमान ने इसे अपनी तरफ खींचा तो वो इसके पास जा गिरी। इसकी जादूगर गहरी आंखें हुरिया की आंखों से मिली। बहुत शोर करती हैं तुम्हारी चूड़ियाँ, उतारो इन्हें, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। उफ़, कोई ख्वाब चकनाचूर हुआ था। इसने सारी चूड़ियाँ उतार दी। कितने चाव से इसने सूट के साथ मैचिंग चूड़ियाँ पहनी थी। आईने ने कितनी बार सराहा था। वो तो दिल में रखने के लायक थी और वो इसे कदमों में भी जगह नहीं दे रहा था। बीवी वाली कोई अदा नहीं है तुम में। हालांकि मैंने तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक रखा हुआ है, कोई जबर नहीं किया। तुम गांव में रहना चाहती थी, मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी की। तुम मेरे जैसे आर्मी ऑफिसर से शादी नहीं करना चाहती थी, पर मैंने की क्योंकि देखना चाहता था कि। इसने बात अधूरी छोड़ दी तो हुरिया को आग लग गई। कौन कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी? इसके दिल ने दहाई दी पर लब खामोश थे। मैंने कभी सोते से तुम्हें नहीं उठाया। एक और एहसान का इजाफा। वो उठकर बैठा और पहनी हुई टी शर्ट उतार कर इसकी तरफ फेंकी। इतने अरसे बाद घर आए, तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? एक और हमला वो तिल मिला सी गई। टी शर्ट ले जाकर बाथरूम में लटकाई, खुद कपड़े बदल कर आई तो सलमान सो रहा था। साफ लग रहा था सोने की अदाकारी कर रहा। वो भी दूसरा तकिया लेकर बैठ के दूसरे कोने पर जाकर लेट गई। आयदा, जब मैं घर आऊँ तो तुम्हें घर पर ही होना चाहिए। अंधेरे में इसकी आवाज़ उभरी तो बावजूद जब्त के हुरिया की आंखें नम हो गई।
اگر اتنی ہی مجھ سے محبت ہے تو ساتھ لے جاؤ نا، کیوں خود سے دور رکھا ہوا ہے، کیوں جلاتے ہو؟ اگر نادانستی میں کچھ لفظ میرے منہ سے نکل ہی گئے تو انہیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ پر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اندھیرے میں سلمان کی سگریٹ لائٹر کا شعلہ چمکا تو تب اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ خاصا ڈسٹرب اور ذہنی تناؤ کا شکار لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے خوشی سی محسوس ہوئی۔ سلمان نے اٹھ کر ٹیوب لائٹ جلا دی تو اس نے آنکھوں پر دوپٹہ رکھ لیا۔ سلمان نے یک کے بعد دیگرے 4 سگریٹ پھونک ڈالے، تب وہ بھی آنکھوں سے دوپٹہ ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے محترم کے ساتھ کیا پرابلم ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ آپ اتنی اسموکنگ کیوں کر رہے ہیں، وہ بھی رات کو؟ وہ مسکرایا تو حوریہ خفیف سی ہو گئی۔ کیا بتائیں تمہیں، یہ دل والے کس آگ میں جلتے رہتے ہیں؟ خاصے انداز سے شعر پڑھا گیا۔ گویا کیپٹن صاحب کے پاس بھی دل ہے، وہ خود سے بولی تھی۔ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جانے کہ وہ نروس ہونے لگی۔ یہ بھی چلاتی ہے؟ اس نے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم بھی؟ وہ سنسی ہوگی۔ میں نے کیا کیا؟ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، گن کر بتاؤں گا۔ بائی دی وے میں صبح جا رہا ہوں۔ اطلاع دی گئی۔ وہ بکھر سی گئی اور منہ دوسری طرف کر کے وہ بے آواز رونے لگی۔ پھر جانے کب وہ اسے نیند آ گئی۔ البتہ سلمان بہت دیر بعد سویا۔ لائٹر بند کرتے ہوئے اس کی نظر حوریہ پر پڑی۔ ایک ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے وہ سوتے ہوئے بے چین لگ رہی تھی۔ ہاں، ہم جنگلوں میں رہنے والے فوجی لوگ نازک خیالی کیا جانے۔ اسے حوریہ کی باتیں یاد آئی تو جو اس کے ایک بار بڑے تلخ انداز میں گل سے کہی تھی۔ فوجی لوگ کیا جانے کہ رومانس کیا ہوتا ہے، نازک جذبات کیا ہوتے ہیں۔ حوریہ بی بی تمہیں ایک بار ضرور باور کروائیں گے کہ فوجی لوگ اتنے بھی… کندھے جھٹکتے ہوئے وہ لائٹ بند کر کے جب بستر پر آیا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ تھی اور اس کی علامت نہ ہی سوچے۔ موسم اچھا خاصا بدل چکا تھا، خنکی کی جگہ گرمی نے لے لی تھی۔ سیما بھابھی اور رانی حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دل چاہتا کہ چپ چاپ کسی انجانی وادی میں جا بسے جہاں کوئی اسے پہچانتا نہ ہو۔ وہ رہنے کے ارادے سے مما کے پاس اسلام آباد چلی گئی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ گاڑی کی چابی اٹھا کر کسی کو بتائے بغیر گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اکثر آتی رہتی تھی۔ پیر سو بادہ۔ آج بھی بے ارادہ اس نے گاڑی سمت موڑی تھی۔ کار پارک کرنے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرنے لگی۔ سامنے کچھ فاصلے پر قد بلند سی جگہ ایک درمیانی عمر کا مرد بیٹھا ہوا تھا، دنیا جہاں سے بے خبر، جیسے وہ اکیلا ہی ہو۔ جانے کی حوریہ کو خوامخواہ اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ پتہ نہیں بیچارے کو کیا غم ہے۔ وہ سوچتے سوچتے اس کے قریب چلی آئی۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ چونکا تھا۔ میں حوریہ ہوں، یہی اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ اور آپ؟ اس کی زبان سے یہ لفظ میکانیکی انداز میں ادا ہوئے۔ انصر نیاز، کرنل انصر نیاز۔ بے ساختہ ایک سادہ اور اداس سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آپ اکیلے دنیا جہاں سے بے خبر ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سوال قطعاً غیر ارادی طور پر اس نے کیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے کرنل انصر کے چہرے پر گڑبڑاہٹ سی نظر آئی۔ صرف چند منٹ کے بعد انہوں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا اور وہ الجھ سی گئی تھی۔ جب 1 گھنٹے بعد وہ وہاں سے اٹھی تو انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر وعدہ بھی لے چکی تھی کہ وہ ضرور آئیں گے۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے۔ ہاں ہاں، بات بن جائے۔ تنہا دل نہ سنبھلے گا، آپ کو ہی چاہے گا۔ آپ سا کہاں ہے دل، آپ کو ہی چاہے گا۔ وہ دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ رات پی سی میں اس کے پسندیدہ سنگر فاخر کا کنسرٹ تھا۔ سامیہ سے بتا کر ٹکٹ لے چکی تھی۔ وہ بڑا دل لگا کر تیار ہوئی۔ وہ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ شو لیٹ ہے۔ سامیہ پوری طرح انجوائے کر رہی تھی کیونکہ حوریہ کی شادی کے بعد سے وہ آج اس طرح بے فکری کے عالم میں اکٹھی ہوئی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کو حوریہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جب اچانک اس کی نظر سلمان اور اس لڑکی پر پڑی۔ وہ بڑی محویت سے باتیں کرتے ادھر ہی آ رہے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے وہ سنسی ہو گئی۔ جدید فیشن کے لباس میں ملبوس وہ لڑکی بڑی خاص لگ رہی تھی۔ سلمان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے وہ بڑی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ سچ شکر کہ سامیہ نے انہیں نہیں دیکھا تھا، ورنہ حوریہ جو سلمان کی بے-تابی اور بے قراریوں کے جھوٹے قصے سے سناتی تھی، آج ضرور اسے شرمندہ کر دیتی۔ سلمان اس کے پاس سے گزرا تو تب اس نے حوریہ کو دیکھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہی تھے۔ اس کے ملبوس سے قیمتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ محترم یہاں پرائی عورتوں کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہے ہیں اور میں وہاں گاؤں میں ناک کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اس نے زہر کھند ہو کر سوچا۔ شو شروع ہوا تو وہ حال میں آ گئی۔ سامیہ تو پوری طرح انجوائے کر رہی تھی اور وہ صرف پوز کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شو ختم ہوا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ سامیہ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال رہی تھی جب سلمان ان دونوں کے پاس پہنچا۔ اب کی بار وہ اکیلا ہی تھا۔ سامیہ آپ یہاں؟ واٹ اے سرپرائز! میری بیٹر ہاف بھی آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا جہان کا اشتیاق اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ یوں پوز کر رہا تھا جیسے دونوں کو ابھی دیکھا۔ حوریہ اندر ہی اندر سلگ رہی۔ او سلمان بھائی آپ! سامیہ بڑی خوش دلی سے ملی۔ تم سے ملا اور میں نے نہیں دیکھا۔ وہ صرف سوچ ہی سکی۔ 5 منٹ تک وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑا سامیہ سے باتیں کرتا رہا۔ حوریہ بھی دل پر جبر کر کے بولتی رہی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندرونی اضطراب پر قابو پایا ہوا تھا، مگر نہ ایک لاوا سا تھا جو پھٹ پڑنے کو بے تاب تھا۔
آپ اکیلی ہیں؟ رات کافی ہوگی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے آفر کی۔ سامیہ اس دوران حوریہ کو شرارتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ تم اپنے ہیرو کے ساتھ بغیر یوں بھی اداس تھی؟ دیکھ لو آگے تمہاری محبت میں بے قرار ہو کر تم خواہ ضد کر کے گاؤں میں پڑی ہو، بیچارے کو سزا دے رہی ہو۔ دیکھو کتنا خوش نظر آ رہا ہے اتفاقی ملاقات پہ۔ وہ گاڑی موڑ رہا تھا اور ادھر سامیہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کی جا رہی تھی۔ طے یہ پایا کہ سامیہ اپنی گاڑی میں سلمان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ جائے گی اور حوریہ سلمان کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے گی۔ رات کافی ہو گئی ہے، مجھے آپ دونوں کو اکیلے جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ حوریہ کے چہرے پر ابھرتے کشیدہ تاثرات دیکھ کر وہ رسانیت سے بولا۔ سامیہ کا گھر ویسٹریج میں تھا جو کہ پی سی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اس کی گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سلمان نے اپنی گاڑی موڑ کر مطلوبہ راستے پر ڈال دی۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی، کہاں اسلام آباد کہاں ویسٹریج۔ دن میں تو یہ فاصلہ کچھ نہیں ہے مگر رات کے وقت 1 بجے یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب وہ تمہیں چھوڑنے جاتی اور پھر واپس آتی، اس آنے جانے میں تو دو تو بج ہی جانے تھے۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے ادا کیا اور حوریہ کی آنکھیں غصے سے دہک اٹھی۔ وہ منتظر تھی کہ وہ اس کی طرح دار لڑکی کے بارے میں کوئی وضاحت دے گا، پر وہ تو اس کی طرف آ ہی نہیں رہا تھا۔ جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ چبا چبا کر بولی تو سلمان ہنستا چلا گیا۔ اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت اچھی۔ وہ جھک کر بڑے سحر انگیز لہجے میں بولا، کسی کی نیت ڈاواڈول ہو جائے تو اس کا کیا کوئی قصور نہیں۔ اب کی بار وہ آہستگی سے بولا۔ حوریہ کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ راستے سنسان اور خاموش سے تھے، اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً رخ موڑ کر سلمان خاموش بیٹھی حوریہ کو بھی دیکھ رہا تھا جو سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہی تھی۔ ہور تینوں پھلاں دے ہار پاوے، بلکہ جتیاں دے ہار پاوے۔ میرے ساتھ جاؤ گی؟ صاف لگ رہا تھا وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تنک کر بولی، میں وہاں خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ سب مجھے چاہتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں۔ اس نے سلمان سے ذرا خود کو باور کروایا۔ گویا میری ضرورت ہی نہیں، وہ مصنوعی طور پر غمگین لہجے میں بولا تو حوریہ لاکھ ضبط کرنے کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر بہہ نکلے، جنہیں اس نے سلمان سے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ جو ہی گھر کے سامنے گاڑی رکی، ماما پریشانی سے ٹہلتی نظر آئی۔ حوریہ کو سخت شرمندگی نے آن گھیرا، جبکہ ماما سلمان کے اس کے ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ میں تو سخت پریشان تھی، تم اپنا سیل فون گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ سامیہ کا فون بھی آف ہے، تھینک گاڈ تم خیریت سے سلمان کے ساتھ تھی، میں تو پریشان ہوتی رہی۔ حوریہ کے معاملے وہ بے حد حساس تھیں، اتنی زیادہ کہ انہیں سلمان سے سلام دعا کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ بعد میں خیال آنے پر انہیں ندامت سی ہوئی، وہ بصد اصرار سے اندر لائیں۔ اس نے لاکھ انکار کیا پر انہوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ رات رکو، صبح چلے جانا، وہ پیار بھرے روب سے بولی تو اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ حوریہ نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے کپڑے تبدیل کیے، اسے تو سخت نیند آ رہی تھی، سلمان البتہ اسی طرح فریش لگ رہا تھا۔ کپڑے کیوں بدل لیے؟ اچھی لگ رہی تھی۔ اسے نائٹ سوٹ میں دیکھ کر سلمان نے استفسار کیا۔ میری مرضی۔ اس کے لہجے میں ازحد تلخی تھی۔ تمہاری مرضی پر ہی تو چل رہے ہیں، وہ بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری مرضی پر یا اپنی مرضی پر؟ میرے چند لفظوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر جس طرح آپ کریں، اس کا نتیجہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ سب کے سامنے بھرم رکھتے رکھتے میں تنگ آ گئی ہوں۔ کتنی پرسکون تھی میری زندگی شادی سے پہلے، کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں تھی، اپنی نیند سوتی اور جاگتی تھی۔ آواز میں دل گرفتگی نمایاں تھی۔ تو اب کیا کرتی ہو؟ اب بھی اپنی نیند سوتی اور جاگتی ہو؟ تمہیں گھر کی یا میری پرواہ ہے؟ ابھی تک ٹین ایجر بنی ہوئی ہو۔ آج تک کبھی میں نے تم سے اپنا کوئی کام کروایا؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میں سمجھدار اور بادشاہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارا مزاج ابھی تک بچکانا ہے۔ میری پرواہ ہے تمہیں؟ حوریہ اپنے تعین الزامات پر اسے ٹکر ٹکر دیکھتی رہ گئی۔ جب میں پسند نہیں تھی تو پھر شادی کیوں کی؟ وہ چڑک کر بولی۔ زبردستی کر دی گئی ہماری شادی۔ جواباً اتنے ہی مزے سے کہا گیا تو وہ کوئی رائے فرار نہ پا کر وہ رونے لگی، جبکہ وہ آرام سے لیٹ چکا تھا۔ وہ 10 دن مزید اسلام آباد میں رہی اور تقریباً روز ہی وہ ریس کورس میں شام کو کرنل انصر سے ملنے چلی جاتی۔ وہ اس پر بے حد اعتماد کرنے لگے تھے۔ آج حوریہ بڑے موڈ میں تھی۔ محترم کو سلیقہ مندی اور سگڑ بن کر دکھاؤں گی تو تاکہ پتہ تو چلے کہ حوریہ ہے کیا چیز۔ کچن میں برتنوں کے ساتھ کھٹر پٹر کرتے ہوئے وہ اچھے خاصے غصے میں تھی۔ سیما بھابی پاس ہی مرغی فرائی کر رہی تھی۔ کیا بات ہے حوری، میں دیکھ رہی ہوں تم بہت پریشان ہو۔ ان کا ہمدردی سے بولنا تھا کہ وہ اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی۔ بھابی سلمان مجھ پر بالکل توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں میں پھوڑ ہوں اور یہ کہ مجھے کبھی عقل نہیں آئے گی۔ ہاں اسے شروع سے گھریلو لڑکیاں پسند ہیں، سنجیدہ مزاج والی۔ وہ کڑاہی سے مرغی کے تلے ہوئے ٹکڑے نکال کر پلیٹ میں رکھتی جا رہی تھی۔ بھابی میں سنجیدہ مزاج نہیں ہوں؟ ہو مگر اتنی بھی نہیں کہ ہر وقت سنجیدگی طاری کیے رکھو۔ تمہاری شخصیت میں بہت سے رنگ ہیں، کبھی شعلہ کبھی شبنم، کبھی دھوپ کبھی بارش، کبھی سنجیدہ کبھی شرارتی۔ انصر کو بھی چلبلی لڑکیاں پسند تھیں۔ آخر میں غیر ارادی طور پر ان کے لبوں سے انصر کا نام نکلا تو وہ گڑبڑا گئی، چہرے کا رنگ متغیر سا ہو گیا۔ بھابی آپ کے شوہر کب سے مڈل ایسٹ میں ہیں؟ اور تقریباً 4 سال سے۔ وہ بولتے بولتے کہیں کھو سی گئی۔ یعنی جب سے آپ کی شادی ہوئی تب سے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں شادی کے 4 ماہ بعد چلے گئے تھے۔ اور ابھی تک واپس نہیں آئے؟ ہاں وہ نڈھال نظر آنے لگی۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ انصر کا نام سنا تھا، ان کی محبت دل میں رچ بس گئی۔ انصر کی خاطر میں نے امور خاندانی میں مکمل مہارت حاصل کی، کیونکہ سنا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد مجھے احساس ہوا کہ میں انصر کی پسندیدہ بیوی نہیں بن سکتی، کیونکہ انصر بہت رومانٹک تھے، جبکہ میں سب گھر والوں کے دل جیتنے کے چکر میں ہر وقت کاموں میں مگن رہتی۔ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ بولتے بولتے وہ ماضی میں جا پہنچی۔
ان کی شادی کو تیسرا روز تھا۔ صبح وہ نماز کے وقت بیدار ہوئی، نماز پڑھی اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی، جبکہ انصر گہری نیند سو رہا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، آپ تقریباً سبھی سو رہے تھے سوائے تایا نیاز احمد کے۔ سیما نے باورچی خانے میں جا کر چائے کا پانی رکھا، تایا کے لیے ناشتہ بنایا۔ حالانکہ گھر میں دو نوکرانیاں بھی تھیں، لیکن سیما نے گھر والوں کو پہلے روز ہی اپنی ذمہ داری تصور کیا تھا۔ تایا نیاز نئی نویلی بہو کی اس قدر خدمت گزاری اور مستعدی پر بہت مسرور تھے۔ انہوں نے سیما کو ڈھیروں دعائیں دی، پھر رانی کو جگا کر اسے ناشتہ دیا۔ سلمان بھی آیا ہوا تھا، وہ سردی میں پراٹھا انڈا لیتا تھا۔ 9 بجے وہ اٹھا تو سیما نے اسے تازہ ناشتہ بنا کر دیا۔ سب اس سے خوش تھے۔ 10:30 بجے کے قریب انصر کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے دائیں طرف دیکھا، سیما نہیں تھی۔ 2 دن میں ہی وہ اس کے مہکتے قرب کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے نہ پا کر انصر کو جھنجھلاہٹ سی ہوئی۔ وہ سارا دن گھر کا حلیہ درست کرنے میں لگی رہی۔ سلمان اور رانی نے رات دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور کارڈز کھیلتے رہے۔ رات 12 بجے جب وہ کمرے میں پہنچی تو انصر لال سرخ آنکھیں لیے اسی کے انتظار میں تھا۔ میری پرواہ ہے تمہیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ لاکھ اس نے معذرت کی ہاتھ جوڑے، تب کہیں جا کر وہ ٹھیک ہوا۔ پھر آنے والے دنوں میں بھی اس کے معمولات ویسے ہی رہے تو انصر کی کبیدگی بڑھنے لگی۔ سیما سب کی تعریفیں سن کر شرشار رہتی، میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، بھابھی اتنی اچھی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ رانی اپنے سہیلیوں میں بیٹھ کر اتراتی تو تایا نیاز ہر آئے گئے کے سامنے اس کی خوبیاں گنواتے۔ انصر 1 ماہ بعد اسے ساتھ لے گیا۔ اس کی پوسٹنگ کراچی میں تھی، وہاں جا کر بھی سیما کا یہی معمول رہا۔ گھر میں انصر کے دوست آتے تو وہ خوب کچن میں جا کر انواع اقسام کی ڈشز بناتی۔ بریگیڈیئر رحمان کی بیوی بیمار ہے تو سیما جا کر تیمارداری کر رہی ہے۔ کیپٹن عاطف کے ہاں پہلے بچے کی آمد ہے تو سیما جا کر اس کی بیوی کو تسلی دے رہی ہے۔ میجر افتخار کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی تو سیما جا کر ان کا دکھ بانٹ رہی ہے۔ بچوں کا دل بہلا رہی ہے۔ کیپٹن سلیم کو ہیرا سے عشق ہو گیا تو وہ جا کر ہیرا کے سخت مزاج باپ سے بات کر رہی ہے۔ انصر کو لگتا ہے اس کی بیوی سے پر سب کا حق ہے سوائے اس کے۔ 4-5 ماہ وہ برداشت کرتا رہا، پھر ایک روز اسے گھر چھوڑ آئے یہ کہہ کر کہ تمہیں شوہر کی نہیں لوگوں کی تعریف و ستائش کی ضرورت ہے۔ سب نے سمجھایا مگر انصر ضد سے باز نہیں آیا۔ وہ اتنا ناراض ہو گیا گھر والوں سے تعلق ہی توڑ لیا۔ جب سلمان کے رشتے کی بات چلی تو حوریہ کے گھر والوں سے کہا کہ انصر ایک کورس کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں ہے، جبکہ انصر یہیں پنڈی میں DHQ میں تھا۔ وہی اعلیٰ انصر ہے جڑا حوریہ نہ ملیا سی، وہی انصر آ۔ سلمان کی شادی میں بھی وہ نہیں آیا۔ اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ سیما کے بعد وہ کسی عورت کے قریب بھی نہیں گیا۔ ادھر سیما نے بھی اپنے اختلافات کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا اور اندر ہی اندر سلگتے ہوئے 4 سال گزار دیے۔ سب بڑوں نے ان دونوں کے درمیان ناراضی کی خلیج بانٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن انصر کی مضبوط انا کا خول نہ ٹوٹا۔ اس کا موقف اپنی جگہ درست تھا۔ تایا نیاز نے اسے انصر سے طلاق لے کر کسی اور اچھی جگہ شادی کی تجویز دی تو تڑپ اٹھی تھی اور سختی سے انکار کر دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ سب اس کے وجود کے عادی ہو گئے تھے اور اگر ذرا دیر کے لیے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو اس کی پکار لگنے لگتی۔ تمام تفصیل جان کر حوریہ کو انصر بھی قصوروار نہیں لگ رہے تھے۔ ہم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، آپ بس مت پریشان ہو۔ حوریہ نے ضبط سے سرخ پڑتی سیما کو گلے لگا لیے تو وہ بچوں کی طرح بلک اٹھی۔ کتنے سنگ دل اور بدقسمت ہے انصر بھائی، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اس نے اسی روز کرنل انصر نیاز کو فون کیا۔ وہ اس کی آواز سن کر کھل اٹھے۔ میں کل اسلام آباد آ رہی ہوں آپ کے لیے سرپرائز لے کر۔ انہیں حیران چھوڑ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے روز KFC میں کرنل انصر کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آپ کی تنہا زندگی دیکھ کر بہت دکھ ہوا مجھے۔ میں نے آپ کے لیے ایک بڑی پیاری سی لڑکی ڈھونڈی ہے، اس کی تصویر بھی لائی ہوں، اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ بات آگے چلاؤں۔ اس نے بیگ سے تصویر نکال کر انصر کے سامنے لہرائی۔ یہ لڑکی؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بمشکل کہہ سکے۔ وہ اس کے تاثرات سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ ہاں یہ لڑکی بڑی مظلوم ہے۔ میرے شوہر کیپٹن سلمان کی نوجوان بھاوج ہے۔ اس کا شوہر شادی کے چند ماہ بعد اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں دوسروں کی مجھ سے زیادہ پرواہ ہے۔ حالانکہ یہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، اسے بے پناہ چاہتی تھی اور ابھی تک اس کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ اور سنگ دل شوہر کو تو دیکھیں، بھائی کی شادی پر بھی اسی شہر میں ہونے کے باوجود نہیں آیا۔ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ یہی نہ کہ اس نے شادی کے بعد شوہر کے رشتہ داروں سے بھی بنا کر رکھنے کی کوشش کی، ان کی خدمت کی، مگر اس کے شوہر کو اچھا نہیں لگا۔ اب اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہمارے سسر کہتے ہیں کہ اسے عدالت سے خلا دلوا کر کہیں اور اس کا نکاح کر دیں گے۔ اگر آپ راضی ہو تو میں گھر میں بات کروں؟ وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ ادھر انصر کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ انہوں نے خود پر وہ مشکل قابو پایا ہوا تھا، جبکہ حوریہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ سر میں اور آپ اچھے دوست ہیں، آپ نے اپنی ناکام زندگی کی داستان مجھے سنائی ہوئی ہے۔ میں واقف ہوں کہ آپ کی بیوی کو آپ کی پرواہ نہیں تھی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ 2 ناکام انسان مل کر کامیاب زندگی گزاریں گے اور اب پہلے والی غلطی بھی نہیں دہرائیں گے، صرف اور صرف شوہر کا دل جیتیں گی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی جبکہ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ حوریہ وہاں سے اٹھی تو کامیابی کے احساس سے سرشار تھی۔ اس نے سپر مارکیٹ میں سیما بھابھی کے لیے 2 خوبصورت سے سوٹ پیس لیے، اسٹائلش سے جوتے خریدے اور ایک ہینڈ بیگ لیا۔ واپسی پر اس کے پاس اچھی خبر تھی، کپڑے اس نے اپنے درزی سے سلوا لیے تھے۔ اب وہ بھی صبح سیما بھابھی کے ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے ہاتھ کا بنا پراٹھا کھا کر وہ لذت محسوس ہوئی جو 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کا کھا کر بھی حاصل نہ ہوئی۔ سیما بھابھی سے چیزوں کا ستیہ ناش کرتے دیکھ کر ہنسے جاتی۔ اس وقت بھی وہ آٹے سے نبرد آسماں تھی۔ سیما بھابھی کو خود اس نے تھوڑی دیر پہلے چائے بنا کر دی تھی، وہ بھی اس کے چلبلے مسکراہٹیں بکھیرتے وجود سے خوش تھی۔ آٹا گوندھ کر رکھنے کے بعد اسے سیما بھابھی سے پوچھ کر بریانی پکانا شروع کی۔ بڑی اماں کی خوشی میں ڈوبی آواز یہاں تک آ رہی تھی، ارے سلمان آیا میرا بیٹا۔
ارے سیما، حوریہ دیکھو، آؤ دیکھو تو صحیح، سلمان آیا ہے۔ اس کے آنے پر ہر بار اسی طرح خوش ہوتی تھی۔ سلمان خود ہی کچن تک آ گیا۔ السلام علیکم۔ حوریہ نے اسے دیکھتے ہی بڑی تمیز سے سلام میں پہل کی، یوں مگر میں وہ بڑی سگڑ بی لگ رہی تھی۔ سیما بھابھی سلمان سے خیر خیریت پوچھ رہی تھی۔ حوریہ نے اس دوران سلمان کے لیے چائے کا پانی رکھا۔ اس دوران اماں جی بھی ادھر آ گئیں۔ ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بریانی پکانے کے بعد کباب تل رہی تھی۔ ایک بار کباب پلٹتے ہوئے گرم گرم گھی کا چھینٹا بھی اس کی ہتھیلی پر آیا، جس سے وہ ضبط کر گئی۔ باورچی خانے سے فارغ ہونے کے بعد حوریہ نے اس کے کپڑے الماری میں رکھے۔ وہ صرف ایک دن کے لیے آیا تھا۔ اسے نیاز صاحب نے رانی کی شادی کے سلسلے میں بلوایا تھا۔ اس کے سسرال والے جلد شادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سلمان کی چھٹی منظور ہو گئی تھی۔ ادھر وہ گاؤں آیا، ادھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سیما اور حوریہ دونوں رانی کے لیے شاپنگ کرنے تھی۔ اس کے لیے ان کا پروگرام صبح نکلنے کا تھا۔ حوریہ کی رائے تھی کہ کپڑے رانی کی پسند کے لیے لیے جائیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ بھی جائے۔ نیاز صاحب سے اجازت لی گئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بے شک رانی کو ساتھ لے جائیں۔ حوریہ نے اپنے لائے ہوئے کپڑے میں سے ایک جوڑا سیما بھابھی کو پہننے کے لیے دیا۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں حسب معمول وہ بڑی دلکش اور جاذب نظر لگ رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر چھایا ملال کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ ابھی شاپنگ شروع بھی نہ کی تھی کہ حوریہ کو بھوک لگنے لگی۔ پہلے کچھ کھانے کا آئیڈیا اسی کا تھا۔ رانی باہر گاڑی میں تھی جب حوریہ سیما بھابھی کو لے کر سامنے ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی۔ کرنل انصر بالکل دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ رہی سیما بھابھی، آپ دونوں گلے شکوے دور کر لیں، میں 1 گھنٹے بعد آ کر انہیں لے جاؤں گی۔ انہیں آپ لینے آئیں گے تو تب بھی ہم انہیں آپ کے سپرد کریں گے، ابھی پھیل مت جائیے گا۔ اپنی شرارت پر اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ سیما بھابھی حیران کھڑی تھی کہ کچھ ایسی کیفیت انصر کے چہرے پر بھی تھی۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر نکل آئی۔ رانی اسے اکیلا آتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی، بھابھی اور انصر بھائی اندر ہیں؟ اسے مختصر جواب دے کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تقریباً 2.5-3 گھنٹے بعد وہ دوبارہ واپس آئی۔ سیما بھابھی کی آنکھیں سوجی ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر سکون نظر آ رہا تھا۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا، یہ انصر کا فیصلہ تھا۔ رانی بھائی کے گلے لگ کر بہت روئی، وہ بھی جذباتی لگ رہے تھے۔ ویلی پہنچ کر اور بھی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ اماں جی تو انصر کو چھو چھو کر اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھیں۔ نیاز احمد بے حد خوش تھے۔ سیما بھابھی کے گھر والے آ چکے تھے۔ انصر سب سے معافی مانگ رہے تھے۔ سلمان کے لیے بھائی کی آمد کسی سرپرائز سے کم نہیں تھی۔ ساری رات کوئی بھی نہیں سویا، گلے شکوے ہوتے رہے۔ انصر نے حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر درمیان میں بٹھا لیا۔ سارا کریڈٹ ان محترمہ کو جاتا ہے جنہیں خیر سے ہماری چھوٹی بھابھی ہونے کا احساس حاصل ہے۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب کی نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ کر وہ جھینپ سی گئی۔ سلمان تم بہت لکی ہو، بہت سمجھدار اور شرارتی سی بیوی ملی۔ اگر اتفاق سے حوریہ مجھے نہ ملی ہوتی تو آج شاید میں یہاں نہ ہوتا اور اپنی جھوٹی انا کے سہارے زندگی گزار کر اپنے سے وابستہ اور لوگوں کو بھی دکھ دیتا۔ حوریہ نے بڑی چالاکی سے میری برین واشنگ کی۔ میں تو گھبرا ہی گیا کہ سیما کو ابا جان کھلا دلوانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ پیار سے حوریہ کو دیکھ رہے تھے۔ ساری رات باتوں میں گزر گئی تھی۔ فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ اب سونے کا وقت نہیں تھا۔ شام رانی کے سسرال والوں کو شادی کی تاریخ لینے آنا تھا۔ پھر یہ مرحلہ بھی بخیر و عافیت انجام پا گیا۔ رات کو سیما بھابھی حوریہ نے بیٹھ کر رانی کے جہیز کے تمام سوٹ پیک کیے۔ سلمان کی کچھ کزنز بھی یہیں تھیں۔ حوریہ نے زبردستی سیما بھابھی کو اٹھایا، آپ جائیں، 11 بجے ہیں۔ انصر بھائی کو شکایت کا موقع کہیں نہیں ملنا چاہیے۔ انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ کام کی زیادتی آپ انہیں بھول جائیں۔ بڑے رسان سے بول رہی تھی۔ پیچھے صوفے پر بیٹھا سلمان اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ یہ تو یار بلر سے پیج ہوں گے، 1 منٹ رکو ذرا، میں تیرے واسطے نویں پیج ناول کے تو ہورو لب کے لے آئی۔ یہ گائز آپ کو اس کا اوپر نیچے والا برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے صاف مجھے وہ پیج نہیں کہیں اور ملا۔ چلیں جی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد شادی تھی۔ شادی میں ہونے والی افراتفری یہاں بھی نظر آ رہی تھی۔ مائیوں والے دن حوریہ کی پکار ہر طرف سے پڑ رہی تھی، حوریہ فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے۔ وہ دوڑ دوڑ کر سارے کام کر رہی تھی۔ اس وقت بھی مہندی کی تشتریاں سجا رہی تھی۔ رانی کے سسرال والے مہندی کی رسم کرنے آ رہے تھے۔ وہ تیار ہو کر انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی جب سلمان نے اسے بلوایا۔ جی کیا بات ہے؟ مکیش لگا پیلا اور سبز دوپٹہ اس نے کندھوں پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ اتنی تمیز سے اس نے جی کیا بات ہے کہا کہ سلمان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ نروس ہو کر باہر آ گئی۔ پیچھے وہ حوریہ کرتا پھر رہا تھا۔ وہ سنی ان کر گئی۔ رات کو تقریب ختم ہونے کے بعد تھک ہار کر ساری لڑکیاں بڑے کمرے میں ہی سو گئیں، جن میں وہ بھی شامل تھی۔ پھر جب یہ لوگ مہندی لے کر رانی کی سسرال 1 منٹ یہ دیکھیں جی، ایک اور جگاڑ لگایا ریج نے۔ اچھا جی، پھر جب یہ لوگ مہندی لے کر رانی کے سسرال پہنچے تو حوریہ کی شرارتیں دیکھنے والی تھی۔ وہ پہلے والی حوریہ لگ رہی تھی جو گل کی شادی میں شریک ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھوں میں گیلی مہندی دبی ہوئی تھی۔ سامنے رانی کا ہونے والا دیور کھڑا تھا۔ وہ اس پر پھینکنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اس کے سامنے سلمان آ گیا۔ تب اس نے ساری مہندی نیچے پھینک دی۔ سلمان نے نوٹ کیا کہ وہ افسردہ ہے۔ تقریب سے واپس آ کر سب نے چائے کی فرمائش کی۔ وہ باورچی خانے میں آ گئی اور بڑی سی کیتلی میں چائے کا پانی رکھا۔ سلمان بھی پانی پینے کے ارادے سے اس کے پیچھے آیا۔ پانی دو، وہ روب سے حکم دے کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے گلاس تھماتے ہوئے حوریہ کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی سوجی لگ رہی تھیں۔ دوسروں کے شوہر کے بارے میں بڑی ہدایات دیتی ہو، خود تمہیں بھول جاتی ہو۔ وہ اسے گھور رہا تھا خالص جوہرانہ تیوروں سمیت۔ وہ چائے کی طرف متوجہ ہوگی، فارغ ہونے کے بعد بیڈ روم میں آنا۔ وہ جواباً خاموش رہی تو سلمان اس کی خاموشی سے جھنجھلا گیا۔ حوریہ نے چائے بنا کر سب کو پیش کی۔ اس دوران سلمان کی نگاہیں مسلسل کچھ کہتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر جب کپ رکھنے وہ باورچی خانے میں گئی تو سلمان نے دوبارہ اسے کمرے میں نہ چلنے کا حکم صادر کیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اس کے حکم پر عمل کرنا پڑا۔
دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹا جو بے حد نروس سی لگ رہی تھی۔ آخر پکڑی ہی گئی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ جکڑتے ہوئے بولا تو اس نے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی۔ انصر بھائی کو صرف اور صرف ایسی بیوی چاہیے جو ان کا خیال رکھے، اور تم نے تو ٹھیک ٹھاک کام کیا، بلکہ کارنامہ سر انجام دیا، تمہیں تو میڈل ملنا چاہیے۔ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار وہ لڑکی بریگیڈیئر رفیق کی شادی شدہ بیٹی ہے، اس کا شوہر میرا دوست ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپا سوال پڑ چکا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی۔ بس حوریہ، بہت ہو چکی، میں گلے شکووں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ ہم غلطیاں نہیں کریں گے۔ کیا ضروری ہے انصر بھائی اور سیما بھابھی والا قصہ پھر دہرایا جائے؟ مجھے احساس ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، پر تم نے بھی تو احتجاج نہیں کیا۔ کیسے کرتی؟ ویسے جیسے فوجیوں کے بارے میں بات کرتی تھی۔ وہ مزے سے بولا، میں تو کبھی کسی آرمی آفیسر سے شادی نہ کروں، ٹھوس اور بور ہوتے، رومانٹک نہیں ہوتے۔ یہ ہے وہ ہے۔ وہ باریک سی آواز بنا کر اس کی نقل اتار رہا تھا۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنی بیگم بنا کر چھوڑوں گا، پر کیا کیا جائے، بہت سے خوبصورت دن ہم ضائع کر چکے ہیں۔ ہاں اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ ہاں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مثلاً یہ غلط فہمی دور کی جا سکتی ہے کہ فوجی لوگ ٹھوس ہوتے ہیں، رومانس کے جراثیم نہیں پائے جاتے ان میں۔ وہ اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کل رانی کی رخصتی ہے، پرسوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ بڑے دن عیش کر لیے تم نے، پھر تمہیں یہ بھی تو بتانا کہ میں کتنا رومانٹک ہوں۔ وہ اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ اس نے بھی زیادہ اکڑ دکھانا مناسب نہ سمجھا۔ ان دونوں کا رشتہ اعتماد کا متقاضی تھا، اعتبار مانگتا تھا، سو اسے سلمان پر اعتماد تو کرنا ہی تھا۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ سلمان کے کپڑے نکالتے ہوئے وہ ہمیشہ سے زیادہ مطمئن اور مسرور تھی۔ سلمان نے اسے اپنی محبت کا اعتبار جو بخش دیا تھا، اور کسی بھی عورت کے لیے شوہر کا اعتبار زندگی بھر کا اساس ہوتا ہے۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹا سا ناول؟ آرمی بیس، ہمارا ہیرو آرمی والا سی تے، آرمی بیس ہی اچھا، تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو کیسا لگا یہ ناول؟ اب میں نے آج 2 ناول پڑھے ہیں۔ اچھا، تو خیر آپ لوگوں کے سر پہ میں نے کون سا آسان کیا ہے، لیکن یہ پہلے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے یہ لگا تھا کہ میں نے یہ ناول ہی پہلے پڑھا ہوا، لیکن جب میں ناول پڑھیا تو میں نے پتہ لگ گیا کہ میں ایوی ناول پڑھیا ہے۔ پھر میں نے کہا ریت تو کوئی ناول ہی چھڑیا ہوا۔ تو خیر چھوڑیں، کیسا لگا یہ ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل پہلے صبح بھی ملیں گے۔ یار میری نا ذرا صبح لیٹ ہوتی ہے، تو پھر میں اپنی صبح کے حساب سے صبح کہتی ہوں، ویسے میرا خیال ہے آپ لوگوں کی دوپہر ہوتی ہوگی۔ تو کل پہلے جنت کے پتے پڑھیں گے مارننگ میں، نون میں کہہ لو، اور پھر اسی ٹائم ہم لوگ دوسرا آرمی بیس ناول پڑھیں گے۔ تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس ناول پہ بھی رسپانس دیں، اس ناول پہ بھی رسپانس دیں، دونوں پہ رسپانس دیں، پھر میں آپ کو ڈبل رسپانس دوں گی انشاءاللہ۔ تو کل ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔